اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہم رسول اللہ کا قیدیوں کے ساتھ انداز اور میرے حضور کے محبت بھرے انداز کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے مخلوق خدا پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ اس وقت نہ تو جنگی اخلاقیات کا کوئی تصور تھا اور نہ ہی قیدیوں کے کوئی حقوق تھے، اس لیے قیدی دل دہلانے والی اذیتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انداز سے دنیا کو یہ بتایا کہ قیدی بھی انسان ہیں اور ان کے بھی حقوق ہیں۔ آئیے قیدیوں کے ساتھ انداز مصطفیٰ کی چند جھلکیاں ملاحظہ کرتے ہیں۔ اسلام کے دشمنوں نے رسول کریم کی شفقت و کرم نوازیاں کئی مرتبہ دیکھی تھی۔ وہ لوگ تمام تر عداوت و دشمنی رکھنے کے باوجود آپ کو کریم سمجھتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر جب یہ لوگ قیدی بن کر آئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ ان لوگوں نے عرض کی، کریم یعنی آپ بھلائی کریں گے، کیونکہ آپ کرم نواز ہیں اور کرم نواز بھائی کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو آزاد کر دیا۔ ماشاءاللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فوجی دستہ قبیلہ سجد کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ یمامہ کے سردار تھے اور ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ دستہ آپ کو گرفتار کر کے مدینہ منورہ لایا اور ایک ستون سے باندھ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے ان سے اپنے بارے میں رائے لی، تو آپ نے اچھی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر آپ جان سے مار دیں تو آپ اس سزا کے حقدار کو قتل کریں گے، اگر قید سے رہا کر کے انعام کریں تو آپ ایک شکریہ ادا کرنے والے پر انعام کریں گے، اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو وہ بتا دیں، جتنا آپ چاہیں گے اتنا آپ کو دے دیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو چھوڑ دیا۔ پھر اگلے دن تشریف لا کر یہی پوچھا، آپ نے یہی جواب دیا۔ تیسرے دن پوچھنے پر جب وہی جواب ملا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو قید سے رہا کر دیا۔ دنیا کی قید سے تو آپ آزاد ہو گئے، مگر انداز مصطفیٰ کچھ ایسا بھایا کہ پہلے غسل کیا اور پھر ایمان لا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ گئے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ لوگ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کے نیک بندے ایسی حالت میں بھی مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں جبکہ خود وہ انہیں کھانے کی حاجت اور خواہش ہوتی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کے نیک بندے مسکین، یتیم اور قیدی کو اللہ پاک کی محبت میں اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ بلا شبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اپنے فرامین اقرار کے ذریعے قرآن پاک پر عمل کرنا سکھایا ہے۔ اسی تربیت میں یہ آیت بھی شامل ہے کہ درس گاہ مصطفیٰ میں بیٹھ کر ان ہدایت کے ستاروں نے یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم و تربیت حاصل کی اور میدان عمل میں اس کا عملی اظہار بھی کیا۔ چنانچہ جب جنگ بدر میں حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بھائی بھی قیدی بنے تھے، اس کے باوجود وہ خود اپنے ساتھ کیے جانے والے حسن سلوک کو یوں بیان کرتے ہیں، میں بدر کے چند قیدیوں میں شامل تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میں انصار کی حراست میں ایک گروہ کے ساتھ قید تھا، اللہ ان کو عمدہ بدلہ دے۔ وہ جب بھی صبح و شام کھانا کھاتے تو خود کھجور سے کام چلا لیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی وجہ سے مجھے روٹی کھلاتے۔
جس کے ہاتھ میں بھی روٹی آتی وہ مجھے لا کر دے دیتا۔ مجھے اکیلے کھاتے ہوئے شرم آتی تو میں وہ روٹی سے واپس کر دیتا، مگر وہ اسے ہاتھ بھی نہ لگاتا اور مجھے زبردستی دے دیتا۔ کھجور کے مقابلے میں روٹی قیمتی بھی تھی اور کم بھی تھی۔ اس کے باوجود آپ نے ملاحظہ کیا کہ بارگاہ رسالت سے کی جانے والی حسن سلوک کی تاکید میں کتنا اثر تھا کہ قیمتی چیز قیدیوں کو دی جاتی تھی تاکہ حسن سلوک کیا جا سکے۔ قیدیوں کی آزادی کے لیے مختلف انداز تھے۔ کبھی فدیہ لے کر انہیں آزاد کیا گیا، جیسے جو فدیے میں مال نہیں دے سکتے تھے ان کے لیے مال کا متبادل مقرر کیا گیا، جیسے بدر کے وہ قیدی جو فدیے میں مال نہیں دے سکتے تھے ان کے لیے لکھنا سکھانے کو فدیہ قرار دیا گیا۔ اسی طرح کئی مواقع ایسے آئے کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدیہ ادا فرمایا۔ چنانچہ غزوہ بنی مستلق میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور کئی افراد قید ہوئے، جن میں قبیلے کے سردار حاصر بن زرار کی بیٹی حضرت جویریہ بنت حارث رضی تعالیٰ عنہا بھی تھی۔ انہوں نے قید سے آزاد ہو کر اپنے میں قبیلے میں جانے کے بجائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے کو ترجیح دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کی خبر دیگر مسلمانوں کو دی تو انہوں نے حضرت جویریہ رضی تعالیٰ عنہا کے قبیلے کے سبھی قیدیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتے کا احترام کرتے ہوئے آزاد کر دیا۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی، ان میں 100 خاندانوں کے افراد کو رہائی نصیب ہوئی۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہا اسے بہت زیادہ خیر و برکت والا نکاح قرار دیتے ہوئے فرماتی ہیں، یعنی قوم پر خیر و برکت لانے والی کوئی عورت ہم نے حضرت جویریہ رضی تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر نہیں دیکھی۔ ایسا بھی ہوا کہ فدیہ لیے بغیر قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر قبیلہ خوزان کے قیدیوں کو بلا معاوضہ رہائی نصیب ہوئی۔ اسی طرح جنگ بدر کے موقع پر کچھ قیدی وہ تھے جن کو بلا معاوضہ آزادی ملی۔ آج بھی ہم قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کے یہ انداز اپنا لیں تو جرائم رک سکتے ہیں، امن و امان میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اچھے لوگوں کی تعداد تیزی کے ساتھ بڑھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو زندگی گزارنے کا سب سے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔